نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشکشوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے، کس کو کس وقت کس انداز میں کتنی حاجت ہے۔ حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور تھے، ہمیں بھوک لگ گئی، مدینے میں کچھ قحط کا سما تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں نہیں پکی تھیں۔ فرماتے ہیں بھوک نے بڑا ستایا۔ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ ہر امام صاحب پہ فٹ نہ کر دینا بات، آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں، جا کے ہر مولوی صاحب پہ فیٹ نہ کر دینا۔ کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا۔ اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل دی آپ، اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ آپ نے اسی صاحب سے روٹی کھلانی ہے جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہو، اسی صاحب سے روٹی کھانی ہے اس بیچارے۔ تو فرمانے لگے کہ جب ہم کسی شخص سے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے تو پہلے وہ، اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے، یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بھئی یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صلی اللہ پڑھیے درود صلی اللہ پہلے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائے، پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی، 3 دوست تھے ہم، 3 صحابہ تھے، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا۔ سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں ٹائٹ تھے، کمزوری تھی، چونکہ فصلیں نہیں تھی، بارشیں نہیں تھی۔ کہ ابوبکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو، پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتے تھے، کہنے لگے چلو پوچھو، کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہو گئے۔ پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا۔ پھر 2-3 اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا، لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا، روٹی نہیں پوچھی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا، تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر، بڑے آزما لیے، اب چل سیدھا دروازہ رسول پہ چلے۔ اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتاتی ہے، انہی سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں، حضور بیٹھے تھے، حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، حضور تشریف فرما تھے، السلام لی، دست بوسی کی، اتحیات میں بیٹھ گئے، حضور ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور مسکرائے، فرمانے لگے لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تم تینوں کو، مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی، بھوک لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ بڑی؟ فرمایا میری 4 بکریاں ہیں اور اللہ نے فضل کیا قحط میں بھی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا جاؤ، 3 تم ہو، 4تھا میں ہوں، اس طرح کرنا 3 بکریوں کا دودھ تم پی لینا، 1 کا میرے لیے لے آنا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پی آئے، تو حضور نے فرمایا رکو، جب تک تمہارا دل کرے میرے مہمان بن سکتے ہو۔ فرماتے ہم 3 دن نبی پاک کے مہمان رہے، صبح و شام 4 بکریوں کا دودھ دھوتے، 3 کا پی لیتے، 1 پیالہ حضور کے لیے رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا نا، حضرت مقداد کہتے ہیں وہ تو سو گئے دودھ پی کے، پر وہ جو نبی پاک کے لیے پڑا تھا نا، میری بار بار توجہ اس کی طرف جاتی، بار بار، اور میرے اندر سے آواز آتی کہ حضور کو تو بڑی خدمت کرتے ہیں صحابہ، تو حضور نے تو شاید کچھ اور کھا لیا تو پی نہ لوں۔ کہتے ہیں کئی دفعہ میں نے روکا پر میں نہ ہی اپنے آپ کو روک سکا، میں پی گیا حضور کے حصے کا بھی دودھ۔ جب میں پی گیا وہ دودھ، کہتے ہیں اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی، دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے، پھر کیوں پیا؟ اور حضور ناراض ہو گئے تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ فرمانے لگے اسی پریشانی میں میں تھا کہ حضور آ گئے، اب تو میرا وجود کانپنے لگا، سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے اٹھایا کپڑا، اٹھایا برتن، دودھ نہیں تھا، حضور نے پوچھا نہیں کون پی گیا ہے، بلکہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے کہا اوہ یہ تو بڑی قیمتی دعا مل رہی ہے، بکریاں میری جو بکریاں تھی وہ تو پہلے نہیں دودھ دے رہی، تھنوں میں دودھ خشک ہے، اور اتنی بڑی دعا کہ جو کھلائے اسے کھلا، جو پلائے اسے پلا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا سنی تو کہتا میں بستر کے اندر منہ دیا ہوا تھا، جھٹ سے میں نے کپڑا اتارا،
छुरी पकड़ी और अपने बाड़े में चला गया कि एक बकरी ज़िबा करके लाता हूं, हुजूर को खिलाता हूं ताकि ये दुआ मुझे मिल जाए कि या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला। फरमाते मैं बकरियों के बाड़े में गया, जिन बकरियों को कई दिन हो गए थे दूध नहीं दिया था, जैसे ही मैंने चिराग जलाया मैं हैरान हो गया कि सबके थन दूध से भरे हुए। कहते मैंने 3-4 बकरियों का दूध धोया, बर्तन में भरा, महबूब की बारगाह में लाया। कहते हैं हुजूर ने खुश होके पिया। जब पी लिया ना नबी करीम ने, तो हुजूर फरमाने लगे चल मैंने तेरा लाया, पी लिया, अब ये बता मेरा किसने पिया था। अब वो वाली बात करना जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे करोड़ों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाख। फरमाया बता मेरे वाला किसने पिया? कहा या रसूलल्लाह बड़ा रोका अपने आप को, पर महबूबा आपकी बकरियों के दूध की लज्जत ही क्या है। हुजूर नहीं रोक सका तो महबूब करीम फरमाने लगे अच्छा अकेले पी गए हो, जा फिर दूध भी तू मेरा पी गया है और मैं तेरे लिए फिर दुआ करता हूं कि या अल्लाह इसने मुझे पिलाया तो इसे पिला, इसने मुझे खिलाया तू इसे खिला। नबी करीम हर उस शख्स का ख्याल रखते जो भूखा होता, जो प्यासा होता, जो कमजोर।